بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم سنتے جائیے۔ فضائل نماز، نماز کے فائدے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی کا حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحجات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے والی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے پہلے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے کہ جیسا سر کا درجہ بدن میں، کہ مثلاً ہاتھ نہ ہوگا پھر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے، پیر نہ ہوگا، ہم لوگوں نے دیکھا انسان زندہ رہا ہے، لیکن جس کا سر ہی نہ ہو وہ کبھی زندہ نہیں رہا ہے۔ نہ آج تک کسی نے بغیر سر کے کسی انسان کو دیکھا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ نماز کا اتنا بڑا مقام ہے دین میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2-4 رکعت نفل پڑھے اور اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ جل شانہ سے کوئی دعا حاجت وغیرہ مانگے تو اللہ جل شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ کتنا بڑا فخر ہے۔ یہ تہجد کے بارے میں تھا، یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع و سجود و وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ پوری اچھی طرح سے ادا کرے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے، اس کو بہکانے میں لگ جاتا ہے۔
ابھی یہ حدیث غور سے سننا، سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ ابھی سب سے افضل عمل نماز پڑھنا نہیں، سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے، یعنی جس ٹائم اذان ہو جائے، جو شخص مثلا چاہتا ہے کہ اس کی نماز اللہ جل شانہ کے طرف اچھی حالت میں جائے، مثلا اس کو بالکل پورا کا پورا اس کو اجر ملے، کوشش اسے یہی کرنی چاہیے کہ اس نماز کا باقاعدہ اوقات ہوتے ہیں، اول وقت، دوم وقت، آخری وقت، بہت دیر سے قضا ہوتے سے تھوڑے دیر پہلے، تو اس کا جو ہے نا نیکیاں میں جو ہے نا، کیونکہ اعمال جو ہے نا تلے جائیں گے، پھر وزن کم آئے گا، تو اس لیے ہمیں اول وقت پر نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر سب سے افضل عمل کرنا ہے تو ہمیں سب اعمال میں سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ تو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے پڑھتے ہیں، نماز ہر متقی کی قربانی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث کتنا غور سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو شخص صبح کو نماز کو جاتا ہے، یعنی صبح تو لوگ گھر میں پڑھتے ہیں، اکثر لوگ مثلا نہیں گھر میں پڑھتے، وہ اس کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، نماز کو جاتا ہے یعنی مسجد کو جاتا ہے صبح کے ٹائم، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی قربانی اور فخر کی بات ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ دیر سے سوئیں گے تو ہمارے لیے بالکل امپاسبل ہے، ناممکن ہی ہے کہ صبح ہم لوگ مسجد جائیں۔ اگر ہم لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے پاس بھی ایمان کا جھنڈا ہوگا اور ہم لوگ صبح مسجد کو جا سکتے ہیں نماز کے لیے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہے۔ کتنی عظیم ہے ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کی فضیلت، کتنے ہمیں پابندی سے ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، ظہر کی 4 رکعتیں کتنی افضل ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے خیال سے یہ جو ہے نا تہجد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہے، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کرے، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کرے، بھلا ہو یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر فرض کر دیتا۔ کتنی عظیم عبادت ہے تہجد کی نماز، کتنی عظیم عبادت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی نصیحت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ کتنی بڑی افضل ترین عبادت ہے نماز۔ اللہ پاک بھرپور ہر مسلمان کو پابندی سے اس کی ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہمیں اس عبادت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جب یہ دھوکے کی آنکھ بند ہو جائے گی تب اس اعمال کا بندے کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگوں نے کتنی بڑی کمائی چھوڑ دی۔ پھر افسوس، واپسی کا کوئی بھی چانس نہیں، پھر اس کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ واپسی واپس نہیں ہے۔ جتنا بھی بندہ بولے آخری موقع چاہیے، پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ابھی بھی چانس ہے تو چانس ہے۔
اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب فضائل اعمال، مضمون فضائل نماز، صفحہ نمبر 22۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔